فرمایا میرے بھائیوں، ہم لوگ مولانا روم آپ رحمت اللہ مثنوی شریف میں کہتے ہیں کہ حسد برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر انسان حسد کرنا چھوڑ دے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں، اس دور میں لوگ انبیاء علیہ السلام سے حسد کیا کرتے تھے کہ یہ بھی تو ہماری طرح ہے، یہ بھی تو ہم میں سے ہے، ہم ان کو اللہ کا نبی کیوں مانیں، ہم ان کو اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ کیوں مانیں، ہم ان کی نبوت کا اقرار کیوں کریں، یہ تو ہم جیسے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ کفار اور مشرکین صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو سچا کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ اللہ کی وحدانیت کا دس دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، اور وہ انکار حسد کی بنیاد پہ تھا کہ یہ نبی کیسے ہو سکتے، یہ بھی تو ہم میں سے ہیں، یہ بھی تو ہمارے قبیلے میں سے ہیں، یہ بھی تو قریش کے قبیلے میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مولانا روم رحمت اللہ آپ ابلیس کی مثال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں اور ان کے دور کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ یہ لوگ حسد کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں جو اولیاء اللہ سے سبق ملتا ہے وہ جھوٹ، حسد، غرور اور تکبر، غیبت، ان جیسی برائیوں کو چھوڑ دیں اور اپنے اندر عاجزی، انکساری اور اپنے اخلاق اور کردار کو اس طرح سے ڈھالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، جو آپ کے غلاموں کی سنت تھی۔ میرے بھائیوں، آج آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اولیاء اللہ سے بھی حسد کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت ان کے سامنے ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث سے واقف ہیں وہ یہ سچائی، یہ حقیقت جانتے ہیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کا، اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، قرآن اور حدیث میں موجود ہے ان کا ذکر، لیکن حسد کی بنیاد پہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، لیکن حسد کی بنیاد پہ اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لوگوں کو حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ، حضرت بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ، ان کی تعلیمات کا پتہ ہے، حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ کی تعلیمات کا پتہ ہے کہ ان اولیاء نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کیا، لیکن پھر بھی اولیاء